راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو ہمارے لیے کیا چیزیں سود مند ہیں۔ ظاہر ہر ایک نے اپنا الیکشن کی طرف نظر رکھنی ہے، تو زرداری صاحب تو مہربان ہیں، ہمارا 42 سال کا تعلق ہے اور بہت احسانات ہیں زرداری صاحب کے میرے اوپر۔ بلاول صاحب ان کے فرزند ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اختر مینگل صاحب ہمارا ایک گھر ہے، انہوں نے آج کہا چلتے ہیں زرداری صاحب کے پاس اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں فارملی بھی کر لیتے ہیں۔ مولانا واسع صاحب، حیدری صاحب، سردار ایاز صاحب، ہم سب ساتھ آئے، تو میں زرداری صاحب کے ساتھ ہوں۔ اپوزیشن نہیں، میرے لیے زرداری صاحب کافی، جہاں وہ جائیں گے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہاں، میری اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں ہوں، صحیح بتا دیتا ہوں نا۔ اختر اور زرداری صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے اور جہاں وہ مجھے لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ اور ایک بات میں بتاؤں زرداری صاحب، آپ کی اجازت سے، میری الیکشن میں ڈاکٹر مالک بلوچ جو نیشنل پارٹی کے ہیں، امیر حاصل بزنجو مرحوم، ان کا بڑا کردار تھا۔ تو انہوں نے بھی مجھے، آج صبح میری ڈاکٹر مالک سے بات ہوئی، انہوں نے بھی زرداری صاحب آپ کو سلام بھیجے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کی جماعت، تو مجھے کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ جائیں، تو وہ بھی میں آپ کو سر بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے کہا ہے۔ اور اختر جان اور ہم تو ایک گھر ہے، ہمارے ہاں وہ ایم این اے والا رشتہ نہیں ہے، ایک گھر ہے۔ زرداری صاحب کا حکم، ہم حاضر ہو گئے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے ہی میں نے ان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جی میری وجہ سے آپ کا کوئی معاملہ نہیں رکے گا، لیکن آج چلے اوپنلی ہو گیا آپ کے تھرو، اور بہت شکریہ بلاول صاحب، آپ نے عزت دی، تھینک یو ویری مچ۔ مینگو صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور اسلم بھٹانی صاحب نے جن باتوں کا ذکر کیا کرنا وہ کسی سے لگی چکی بات نہیں۔ جب ہم کے جالی بھی تھے تو ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، جب ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھے تو ان کے ساتھ ایوان میں بھی ہماری بات چیت چلتی رہتی تھی، اور کئی دنوں سے ہماری کوشش تھی۔ انہوں نے ذہنی طور پر تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپوزیشن کو جوائن کریں گے۔ آج باقاعدہ جس انداز میں اس نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی اپوزیشن کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جو انہوں نے اپنے الفاظوں میں مجھے یاد کیا، اور اپنی پارٹی کی طرف سے، متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ان کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں، حکومت نے جتنے اس کو ہمارے اس عدم اعتماد کی تحریک کو ڈیلے کرنا چاہا ہے، اور اس ڈیلے کی وجہ سے جو ہے نقصانات کو حکومت اٹھا رہی ہے، اور جتنا اس نے ڈیلے کیا اس کے اسی طرف سے جو ہے نا لوگ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یا ان کے اس غیر آئینی اقدام کی وجہ سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر اسلم بھٹانی صاحب کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپوزیشن کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جناب اسلم بھٹانی صاحب جو اسپیکر بھی رہے اور بہت کچھ رہے بلوچستان میں، اس وقت ایم این اے ہیں، اور انہوں نے جناب زرداری صاحب کی موجودگی میں اپوزیشن کے عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب عمران کو مستعفی ہونا چاہیے۔ وہ اکثریت کو بیٹھے ہیں، اکثریت اس کے پاس نہیں رہی۔ ایسے حالات میں زبردستی ملک پر مسلط ہونا، قوم پر مسلط ہونا
اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور کشتی میں سوراخ بڑھ رہے ہیں. شاذن بگٹی نے پہلا وار کیا, کل پھر بلوچستان عوامی پارٹی نے, پھر آج تابوت میں اسلم بھوتانی نے ایک ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اب وہ جانور نہیں ہو سکے گا. تو میری درخواست ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ ایاز صادق سردار ایاز صادق صاحب عثمان یہ مائک آگے میرا مائک نہیں چائنا سے مائک. اچھا آپ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے سب آگے ہو جاتے اور آگے کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جوائنٹ اپوزیشن کی طرح جس طرح میرے سینئر قائدین نے بات کی ہے, اسلم بھوتانی صاحب کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں. ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ دنوں کے اقتدار کے لیے لوگ اپوزیشن کو چھوڑ کے اور حکومت میں چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے حکومت کو چھوڑ کے لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. شاذین بگٹی صاحب نے بھی بات کی, باپ پارٹی نے بھی کل اعلان کر دیا, اور آج اسلم بھوتانی صاحب نے بھی. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو بات کرتے ہیں, اپنے تحفظات کی بات کرتے ہیں, اس کی وجوہات نہ صرف انکمپٹنس ہے بلکہ کرپشن بھی ہے, گڈ گورننس بھی ہے, اور سب سے زیادہ ہے عمران خان صاحب کے رویے کی اپنے ممبران سے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ. اور ہم انشاءاللہ آپ کو جس دن ووٹ ہوگا حیران کن نمبر آپ کے سامنے آئے گا جو حکومت کے خلاف ووٹ کریں گے. حیران کن نمبر آئے گا آپ کے خلاف. یہ میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور باقی جوائنٹ اپوزیشن کے قائدین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نمبر اور تعداد کتنی بڑی ہوگی. اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد, اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. عمران خان صاحب نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ شاید کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی جماعت بلکہ پاکستان کے دشمن وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جو عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے. اور لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں, پاکستان کی معیشت کا سوچتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ بینک رپسی سے ڈوبنے کے لیے جو عمران خان جس طرف لے گئے اس کے ان چیزوں کی وجہ سے, اور بھی بے شمار وجوہات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. مہنگائی ہے, مہنگائی مارچ بھی آپ نے دیکھ لی, بے روزگاری ہے اور بے چینی ہے لوگوں میں, اور ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ہم نے کس طرح ہر اپنے دوست کو ناراض کر لیا, چونکہ عمران خان صاحب ملک کا نہیں سوچتے, اپنی سیاست اور اپنے اقتدار کا سوچ رہے ہیں. میں اسلم بھوتانی صاحب کو اور باقی دوستوں کو جو کل آئے اور شاذین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اور اچھے نتائج دیکھیں گے. شکریہ. ستی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کاف لیگ کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے معاملات چل رہے تھے اور بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور اپوزیشن بڑی پر امید تھی. ایسا کیا ہوا کہ اوور دا نائٹ وہ چلے گئے؟ اور دوسرا, کیا کسی دھڑے کے ساتھ ابھی بھی آپ کی ایم کیو کے کسی پی ایم ایل کیو کے کسی ابھی وہ بندے کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ بیٹا سیاسی لوگوں کا راستہ تو رہتا ہی ہے. ہم کوشش کر رہے تھے, جس طرح میں نے پہلے دن کہا کہ ملک جس حالات میں ہے اس میں ہم سب مل کے ملک کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی اور بچانا پڑے گا. تو اس سوچ سے میں نے ان کو بھی دعوت دی تھی اور
काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे, फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई। ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। ऐसा है कि एक तो आज एक दो चैनल में अब इस तरह की लाजानी गुफ्तगू की गई कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से कुछ नाराजगी का इजहार किया कि आपके रवैये की वजह से मुस्लिम साहब गई है। मैं ये नहीं कहना सही है, बल्कि किस तरह का एक दिया गया था। दूसरा ये कि बलोचिस्तान की 3 माशाल्लाह 3 पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, 3 लोग आ गए बलोचिस्तान में, 3 पार्टियों के लोग। लेकिन अब सिंध के MKM और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी है उसके मजीद कब तक आ जाएंगे? सर मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस पे डायलॉग पे CM सिंध और CM और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आप कुछ अच्छी खबर है। एजाज मेरे एक जरदारी साहब से सवाल है आपसे और एक बिलावल साहब आपसे है। आपसे तो ये सवाल है कि आज फिर हुकूमत ने ये खास तौर पर आपको टारगेट करके ये इल्जाम लगाया है कि वो खत आया है और वो खत में ये साबित हो गया है कि आप लोग बैरूनी कुव्वतों के इशारों और पैसों पर खेल रहे हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए। और जनरल पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल ये है कि ऐसे क्या मसाइल हैं कि MKM के साथ मामला जो लग रहा था एक हफ्ता पहले के तकरीबन तय हो गए हैं, वो फिर लटक गए हैं और आपको दोबारा इंतज़ार करना पड़ा है। क्या उनके मुतालबात ऐसे हैं कि आपको पूरे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मैं रिएटरेट करना चाहूँगा कि यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद उससे भी ज़्यादा है। हमारा ये डिज़ायर था और है कि हम अपना तादाद के साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको इसलिए साथ लेके चले कि आगे जाके जो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कंसेंसस की ज़रूरत है और सबसे मिल के बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक MQM की बात है, वहाँ मैंने बार बार कहा, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहले बार हमारे सामने आए, या आज तक मैं उनके कोई ना डिमांड पे इनकार कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी इस पे भी जोर दे रहा हूँ कि हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल काउंट ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। मेरा आपसे सवाल है कि मुतहदा अपोजिशन का अब पंजाब में वज़ीर-ए-आला कौन होगा? क्या परवेज़ इलाही अब भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। जिन जमातों के साथ आप इंगेज हैं, जिनको लेकर आप तहरीक कामयाब बनाना चाह रही हैं, उनके लिए तस्वीर ये आम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमातें चलती हैं। तो मसला ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट गैर जानकार है
تو یہ معاملہ یہ الجھ کیوں گیا ہے, یہ آسان کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہیں اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم تو نہیں کر رہی کہ کچھ کو ادھر اشارہ کچھ کو ادھر اشارہ, حکومت میں جا رہا ہے کوئی مسئلہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. تو ڈیٹیلز میں باتیں ہو رہی ہیں, ڈیٹیلز میں قانون سازی ہونی ہے, تو اس پہ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے. ڈبل گیم تو نہیں ہو رہا. ہمیشہ ہی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئی اور آپ نے آئینی اور جمہوری طریقہ کار اپنا کے تحریک اعتماد لائے, تو اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے؟ مسائل بھی ہیں, ان مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ انتخابات بھی ہو رہے ہیں, تو پلان کیا ہے اپوزیشن کا؟ اگر حکومت کو آپ گھر بھیج بھی دیتے ہیں, آپ کو امید ہے کہ طریقے میں اعتماد کامیاب ہوگی, تو آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ مسائل حل ہوں اور آپ آگے بھی بڑھیں؟ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی جب اقتدار سنبھالا تھا, جب مشرف صاحب تھے اور وہ چلے گئے, تو ان کے بعد بھی ہم نے سنبھال کے وہ بھی اسی نج پہ لے آیا تھا, اسی جگہ پہ ہم پہنچے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ویٹ کی امپورٹ کی بات ہوئی تھی, ویٹ امپورٹ ہو رہا تھا, شوگر امپورٹ ہو رہی تھی, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, لوگوں کی تنخواہوں کے ایشوز تھے, ہر قسم کے مسئلے وہ ہم نے سالو کیے تھے. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی بیٹھ کے اور انفیکٹ ساتھ مل بیٹھ کے ہم آئندہ کا راستہ بھی بنا لیں گے. خالد صاحب, میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اس طریقے میں آپ کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کا مرکزی کردار ہے. بلاول کا مرکزی کردار, طریقے انصاف کے کافی لوگ آپ نے رضا کیے, اس کے علاوہ باپ پارٹی بھی آ گئی, آج غزالی صاحب بھی آ گئے. کیا آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ 3.5 سال یہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ رہے, اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں یہ آپ کے ہمنوا بنیں گے؟ سر, میں سمجھتا ہوں ان سب کو احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کی اکانومی کو بچانا ہے, اس میں ہم سب کا بھلا ہے. یہ بھی بچتے ہیں, میں بھی بچتا ہوں, ہماری آنے والی نسلیں بھی بچتی ہیں. تو یہ سب میرے ساتھ جو دوست آ گئے ہیں, آج تک میں نے بھوٹانی صاحب کو پہلے نہیں کہا کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں سب کے حالات, اور اس وقت جب مجھے ضرورت ہے تب میں نے ان کی طرف نظر دوڑائی, تو ان نے میرے وعلیکم السلام کر کے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کے کافی دوست ہیں جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں. کچھ دوست صرف پاور کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں. پاور تو آتی جاتی چیز ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے. ذوالفقار صاحب, آپ سے ایک سوال ہے, زرداری صاحب یہ سوال میں بلاول صاحب سے کیا تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ نے بلوچستان سے معافی مانگی تھی اور بلوچستان پیکیج کا بھی اعلان کیا تھا. آج کی صورتحال میں بلوچستان کھلم کھلا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, تو آپ اس وقت بلوچستان کو کیا کمٹمنٹ یہاں پہ دے رہا ہوں؟ بلاول صاحب, آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اسپیکر کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے مداخلت ہو, تو آپ اب جو قدم اعتماد کی تاریخ پیک اپ ہو چکی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب انٹروین کی ضرورت نہیں؟ بلوچستان کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے, جیسے ہر صوبہ کے لیے ہم سوچتے ہیں, ہم وفاق کے لیے سوچتے ہیں, اور ہم سب کا یہی کوشش ہوگا کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق پہنچائیں. صدر زرداری نے ہمیشہ اپنے دور میں یہ ایفرٹ کی, اور آنے والے وقتوں میں ہمارے یہی خیال ہوگا, یہی سوچ ہوگا. لیکن جو کردار میرا خیال میں عدم اعتماد میں بلوچستان کے ساتھی نے صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور جو پہلا اور جو سب سے پہلے اور جو بہادری دکھا کے سامنے آ رہے ہیں, وہ سارے بھوٹانی صاحب, کل بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی, عوامی پارٹی, اینڈ JWP. تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے. اور پاکستان, جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے,
بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے. بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے، میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے، تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے. ذوالفقار دیکھیں، ہم اور آپ کوئٹہ میں اکٹھے تھے جب میں اسپیکر تھا. آپ نے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے. تو دیا تھا نا 100% NFC 102% NFC کا ایوارڈ بڑھا، دوسرے صوبوں کو کم کر کے بلوچستان کو دیا. اور پھر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جی اگر ٹیکس کلیکشن پورے پاکستان میں کم ہوگی تو باقی صوبوں پہ کٹ لگے گا لیکن بلوچستان پہ نہیں لگے گا. 5000 نوکریاں بلوچستان پیکیج کے تحت دی. 120 ارب روپے جو NFC کے علاوہ ہیں، جو آپ نے سنا ہوگا نواب بگٹی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ہمارے گیس ڈیولپمنٹ سر چارج ہے، وہ ان ایڈیشن ٹو NFC وہ 120 ارب ملے. 17 جب ہم اس وقت نئی گورنمنٹ بنی تو 17 ارب روپے اسٹیٹ بینک کا اور ڈرافٹ تھا، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر لیا. مولانا واسع صاحب کو پتہ ہے، بیٹھے ہیں نا یہاں. تو اتنا کچھ کیا بلوچستان کے لیے. اور 100 ڈیمز کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس زمانے میں شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے. وندر ڈیم زرداری صاحب خود آئے تھے گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے، جو 13 ارب کا کام چل رہا ہے. تو بہت بلوچستان کے لیے کیا. اب ہم نے وہاں صحیح خرچ نہیں کیا، اس کا تو ذمہ دار نہ مرکز ہے نہ زرداری صاحب ہے، وہ تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اور ایک ساتھ بات بتاتا چلوں کہ میں نے ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھی ہے زرداری صاحب سے، نہ اندر کمرے میں نہ آپ کے سامنے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ڈیمانڈ رکھ کر کوئی مار نہیں کھانی ہے میں نے زرداری صاحب سے. رضا کر لے پھر آپ جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو یہ حکومت گئی آپ کی آ جائے گی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی تو میاں نواز شریف کتنے عرصے تک واپس پاکستان آ سکتے؟ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا، اس کا جماعت کا فیصلہ ہوگا. اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ جو دھاندلی کا سلسلہ چل رہا ہے، جو ہمارا خدشہ ہے کہ خان صاحب آگے جا کے 2023 کا الیکشنز میں بھی وہی دھاندلی کرنا چاہ رہا تھا. الیکشن کمیشن کے پر کاٹ کے ان کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا. RTS پلس کو EVMs کی صورت میں لے آنا چاہ رہا تھا. تو ہمیں مل بیٹھ کے وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے ہم صاف و شفاف الیکشنز کر سکیں اور عوام کے نمائندے پر ملک کے مسائل حل کر سکیں. سوال یہ ہے کہ جو تحریک اعتماد ہے اس میں آپ کو بھی علم ہے کہ ایک ووٹ ان کا ہے اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ساتھ ہی وفاق کی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آپ کے جو MNA ہیں وہ جیسے ہی دبئی سے پہنچیں گے تو ان کا نام ایک ECL میں ڈالنے کی منظوری دی گئی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انہیں گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا. تو آپ کو کیا خدشات ہیں کہ آپ کے ووٹ کو روکنے کے لیے کیا وفاق کی حکومت کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوگا؟ ہاں، جو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جو ہم نے جمع کیا وہ علی وزیر صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے مطابق سیشن کے لیے بلایا جائے. اور جہاں ہمارا ممبر جس نے خود بیل لیا ہے، اور بیل ہر کسی کا حق ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ نے کسی کو بیل دیا ہے
اور وفاقی وزیر آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا, تو پھر I expect that the courts will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the courts. مگر ہمارے numbers پورے ہیں. We have, the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence. میں نے کل بھی کہا, میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم بونس میں جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگر خان صاحب کا ہمت ہے تو وہ اس ووٹ سے بھاگے گا نہیں. اگر ہمت ہے تو پہلا دن پہ وہ ووٹ کرا دے گا. اگر بزدل ہے تو بھاگ جائے گا, مگر اتنا نہیں بھاگ سکتا ہے. میکسیمم وہ 7 دن یہ پروسیس کو کھینچ سکتا ہے. تو یہ عمران کا آخری ہفتہ ہے. وہ جو بھی کوشش کرے, جو بھی دھمکی دے, کامیابی یونائٹڈ اپوزیشن کا ہوگا. کسی کو اجازت نہیں ہوگا کہ وہ دھاندلی کرے. اور جو بھی اب رویہ اپنایا جائے گا حکومت کا, وزیروں کا, بیوروکریسی کا, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی آخری ہی ہفتہ ہے. تھینک یو. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 10 سے 12 لوگ پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد والے دن بیمار ہو جائیں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بیمار ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کاف بھی ادھر چلی گئی اور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ میری امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. باقی سیاست کھیلنا سب کا کام ہے. وہ ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے. پرویز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی. وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں. اور جہاں تک کہ دوسرے لوازمات ہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام. جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں, گورنر سندھ نے ایک سگنل دیا کہ پرائم منسٹر اگر مجھے اشارہ کرے گا تو میں سندھ میں ود ان نو ٹائم, ود ان 30 سیکنڈز میں گورنر راج لگا دوں گا. لگا کے دکھائے, کل نہیں آج لگا کے دکھائے. ہمت ہے تو کرو. تھینک یو. اسلام آباد میں بلاول بھٹو, آصف زرداری, اختر مینگل, اسلم بھوتانی اور دیگر رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. یہ وقت ہے ایک بریک کا.